اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ہندو باغی بیربل کیسے وقت کا ولی کامل بنا۔ سید میرا بھیک چشتی صابری اعظم اولیاء ہند سے ہیں۔ اصل نام سید محمد سعید تھا، میرا بھیک کے نام سے مشہور ہوئے۔ صحیح النسب سید ہیں۔ آپ کے والد گرامی سید محمد یوسف آپ کو 9 ہی برس کی عمر میں یتیم چھوڑ گئے۔ اس کے بعد آپ نے علوم متداولہ میں کمال پیدا کیا اور پھر حضرت شاہ ابو المعالی کے مرید ہو کر مجاہدات و ریاضات حاصل کی، مرتبہ ولایت پر پہنچے اور خرقہ خلافت حاصل کیا۔ عشق و محبت اور استغراق میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔ ہندی زبان میں دوہے خوب کہتے تھے، کتب وقت ہے واقف کاران حال کا بیان ہے کہ آپ کا مرتبہ بہت بلند تھا اور غوثیت و ابدالیت کا درجہ رکھتے تھے۔ سن 1046 ہجری میں پیدا ہوئے اور 84 برس کی عمر میں 1131 ہجری میں وفات پائی۔ مدت تک ہدایت خلق میں مصروف رہے۔ دین قیم کو آپ سے بہت فائدہ پہنچا اور آپ کے ذریعہ خوب اشاعت اسلام ہوئی۔ فتوحات بکثرت تھیں۔ جب تک مرشد گرامی زندہ رہے اپنے خدام کے خرچ کے سوا باقی تمام فتوحات ان کی نظر کرتے رہے۔ عظیم الشان خرچ تھا اور وسیع لنگر خانہ جس سے ہر قوم و مذہب کے آدمی کو ہر وقت پکا پکایا کھانا ملتا تھا۔ ہزار دو ہزار آدمیوں کو ایک وقت میں کھانا تقسیم ہوتا تھا۔ آپ کا حکم تھا کہ تمام مرید نصف شب کے بعد اٹھ کر ذکر جہر کریں۔ چنانچہ نصف شب کے بعد سے صبح تک خانقاہ میں بکثرت ذکر جہر ہوتا۔ انتظام تھا کہ نصف شب گزارنے پر مریدین بیدار کر دیے جاتے تھے۔ ایک فیض عام جاری رہا۔ مزار مبارک قصبہ کھڑام ہندوستان میں ہے جس سے آج تک برابر فیض پہنچ رہا ہے۔ یوں تو آپ کی بہت سی کرامات مشہور ہیں، مگر ہم آپ کے سامنے صرف 2 کرامات کا ذکر کریں گے۔ آپ کا عہد محمد شاہ بادشاہ کا عہد تھا۔ محمد شاہ بادشاہ بھی فقراء کا بہت متقی تھا۔ اس نے نواب روشن الدولہ بہادر کی معرفت آپ کو اعلیٰ درجے کی شرینی اور زر نقد بھیجا۔ نواب صاحب نے نظر پیش کی اور کہا، جہاں اپنا چاہتے ہیں کہ سلطنت انہی کے خاندان میں رہنے کے لیے دعا کی جائے۔ آپ نے تمام نذرانہ تو اسی وقت فقراء میں تقسیم کر دیا اور پھر مراقبہ کر کے فرمایا کہ محمد شاہ کو دہلی کا تخت اللہ تعالیٰ نے صرف چند پشت کے لیے دیا ہے، جس کے لیے صرف محبوب الہی سلطان المشائخ نے دعا کی تھی۔ اب میں اس حکم و سفارش کے خلاف کچھ عرض نہیں کر سکتا۔ اس بادشاہ کے عہد میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑا۔ لوگوں نے کہا، اس زمانہ میں سید میرا بھیک مستجاب الدعاءات بزرگ ہیں، ان سے دعا کرائیے۔ چنانچہ حاکم سرہند کے نام فرمان صادر ہوا کہ سید صاحب کو بازاز تمام دہلی بھیج دیا جائے۔ بادشاہ نے خود بھی ایک نیاز مندانہ خط سید صاحب کے نام لکھا۔ آپ نے جواب دیا کہ میری جانب سے بادشاہ کو لکھ دو کہ میں ناچیز اس قابل نہیں کہ سلاطین کے درباروں میں پہنچوں۔ رہی دعا تو میں بادشاہ اسلام اور جملہ مسلمین کے لیے کرتا ہی رہتا ہوں۔ مطمئن رہیے، فکر نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، وہ ضرور اپنا فضل کرے گا۔ جس وقت یہ جواب بادشاہ کو ملا اسی وقت ابر مطہر اٹھا اور اتنی بارش ہوئی جل تھل بھر گئے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ محمد شاہ نے 50,000 نقد نذرانہ بھیجا جسے آپ نے اس کے انتہائی اصرار کے بعد قبول کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ موضع بی بی پور کا ایک مقتدر ہندو جس کا نام بیربل تھا فرزندان توحید کا جانی دشمن تھا اور مفسدہ پروازیاں کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ دربار سے اس کی گرفتاری کا حکم صادر ہوا۔ اس نے مقابلہ تو کیا مگر گرفتار ہو گیا۔ حاکم سرہند نے اسی وقت اس کے قتل کا حکم صادر کیا۔ کوتوالی شہر کا کارندہ اسے گرفتار کیے ہوئے لے کے جا رہا تھا کہ راستے میں سید صاحب کی سواری ملی۔ بیربل دوڑ کر آپ کے قدموں میں گر پڑا، پاؤں پکڑ لیا اور کہا، میں اپنے تمام گناہوں سے اور مظالم سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر بچ گیا اور آپ کی دعا سے اس بلائے شدید سے مجھے خلاصی مل گئی جس کی بظاہر تو اب کوئی توقع بھی نہیں رہی تو میں ضرور مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ اہل اللہ ہیں، خدا کے لیے اس وقت میری مدد کیجیے، موت کا حکم ہو ہی چکا ہے۔ زار زار رو رہا تھا۔ آپ کو رحم آ گیا، فرمایا، جا کوئی اندیشہ نہ کر،
شیخ کی توجہ سے قتل گاہ میں پہنچنے سے پہلے ہی حاکم کا حکم نامہ پہنچا کہ بیربل کو فوراً دربار حاضر کیا جائے۔ سامنے پہنچتے ہی نہ صرف یہ کہ بیربل کا قصور معاف کر دیا گیا بلکہ خلعت بھی عطا فرمائی گئی۔ یہ زندہ کرامت ایک بالکل عجیب واقعہ تھا۔ حکم ہو چکا تھا، سرکاری باغی تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، کوئی امکان معافی تقصیر نہ تھا، پھر وہ تو مسلمان ہوا ہی، اس کے ساتھ اس کی قوم کے سینکڑوں ہنود بھی اسلام لے آئے۔ اب اللہ کی کرم نوازی دیکھیے کہ اس کا نام بیربل سے پیر شاہ ہوا، خلافت ہوئی، ولی بن گیا۔ آپ کے بہت سے خلفاء تھے جو طول و عرض پنجاب میں پھیلے ہوئے تھے، سب باکمال تھے اور سب نے ہی اصلاح مسلمین اور ہدایت خلق کا فریضہ بوجہ احسان ادا کیا۔ محترم ناظرین، بیربل کا مزار آج بھی ہندوستان میں موجود ہے، جہاں ہر سال لاکھوں زائرین حاضری دیتے ہیں۔ حضرت سید میرا پیر کی وفات ماہ شعبان سن 1131 ہجری کو ہوئی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔